کے بعد عزیزان گرامی ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے فرما دیجئے کہ لوگ ہمیں جنگ کے عواقب سے ڈراتے ہیں، جہاد کے نتائج سے ڈراتے ہیں، ان سے کہہ دیں لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی، ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے یہ آگے بتائیں گے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا یار و مددگار ہے، ہمارا دوست وہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بتا دیجئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم ہمارے بارے میں کس گھات میں لگے ہوئے ہو، کس انتظار میں لگے ہوئے ہو؟ دو بھلائیاں، ان میں سے ایک، احدى الحسنيين، دو حسین چیزیں ہیں، ان میں سے ہمیں ایک چیز ملے گی، تم اس انتظار میں لگے ہوئے ہو۔ کیا دو حسین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے جائیں، شہادت مل جائے گی، اسی انتظار میں ہو، اسی گھات میں ہو کہ کب یہ مر جائیں، یار وہ تم پہلے سے چاہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ہم بچ جائیں، غازی اور فاتح ہو جائیں، اور کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اللہ کا بندہ بہت بلند جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت وقت نے دھمکایا، ڈرایا، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ یار تم مجھے مارو گے، پیٹو گے تو طائف میں میرے حبیب کی جو سنت ہے وہ پوری ہو جائے گی، تم مجھے قید کرو گے تو شعب ابی طالب والی سنت پوری ہو جائے گی، تم مجھے جلا وطن کرو گے، اپنے ملک سے نکال دو گے تو حضور کی ہجرت والی سنت پوری ہو جائے گی، اور تم اگر مجھے قتل کر دو گے تو پیدا کرنے والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے میرے جسم میں جان ڈالی ہے کہ میں تو 40 سال سے دعائی یہی کر رہا ہوں، تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ کرو جو کرتے ہو کر لو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا اور ان کو لکھنے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا۔ عالم کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اس سے قرآن چھین لیا جائے، اس سے حدیث کی کتابیں چھین لی جائیں، اس سے کاغذ قلم چھین لیا جائے۔ تو امام ابن تیمیہ سے سب کچھ لکھنے پڑھنے کا سامان چھین لیا گیا۔ تو انہوں نے جیل کے داروغہ سے کہا مجھے کوئلہ تو مل سکتا ہے؟ ہاں کوئلہ لے لو۔ میں کہا بہت اچھا۔ تو جیل کی دیواروں پہ انہوں نے کوئلے سے لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے چلے گئے۔ وہ جو فتاوی ابن تیمیہ 30 جلدوں میں موجود ہے،
میرے گھر میں بھی ہے، اور جس سے زیادہ بڑے فتاوا نہیں شامل آج تک کوئی نہیں لکھ سکا، اس سے زیادہ حسین چیز آئی نہیں، وہ جیل میں کوئلے کی دیواروں پہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ وہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے قید کر دی، حکومت وقت نے، اور قید جیل میں نہیں کیا، کنویں میں ڈال دی، اندھے کنویں میں ڈال دی۔ تو اندھے کنویں میں بیٹھے بیٹھے وہ املا کرتے تھے، اور کنویں کی منڈیر پہ شاگرد بیٹھ کے لکھا کرتے تھے، اور فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب مرتب ہو گئی، امام سرخسی کی۔ کیا نام ہے یہ کتاب کا؟ کوئی صاحب بتائیں؟ فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے، 6 اتنی موٹی موٹی جلدوں میں وہ آ گئی، اب تو زیادہ جلدوں میں آ گئی وہ۔ اور کہاں تھے؟ کنویں میں، بس وہ وہیں رہتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، وہیں لیٹتے تھے، اور سارا دن طالب علم کاغذ قلم لے کے منڈیر پہ آ جاتے تھے، وہ لکھتے رہتے تھے اور امام صاحب بولتے رہتے تھے، سوال و جواب ہوتا رہتا تھا، فقہ مرتب ہو گئی، دین کا کام تو پھر بھی نہیں رکا۔ تو اللہ والوں کا کہیں کچھ نہیں بگڑتا، وہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فرمایا کہ هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، 2 حسین چیزوں میں سے ایک چیز کے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کرے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ لینا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔